وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. صلوات پڑھیں. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس مختصر آیت مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرماتا ہے، اے قرآن پہ ایمان رکھنے والو، مجھ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں. میرا اللہ تیرا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. میں اللہ کا وعدہ یہ ہے، میں اللہ ان کو بخش بھی دوں گا اور اجر بھی عظیم عطا کروں گا. اللہ نے وعدہ کیا دو چیزوں کا، بخش بھی دوں گا اور اجر عظیم بھی. کس کو دوں گا، کس کو بخشوں گا؟ شرط ہے، اللہ بیان کر رہا ہے میرا وعدہ ہر ایک سے نہیں ہے، اس سے ہے جو ایمان والا ہو اور عمل صالح بجا لانے والا ہو. اب ایمان والا کون ہے؟ آج تو دنیا میں ہر شخص کہتا ہے میں ہوں ایمان والا. اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں، دنیا والے کہیں میں ہوں ایمان والا، وہ ایمان والا ہے، یا نبی اگر کہہ دیں کہ یہ ہے ایمان والا؟ میرا اور آپ کا ایمان والے ہونے پہ دعویٰ کرنا اور ہے، نبی کی زبان سے کسی کا ایمان والا ہونا اور ہے. علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں نقل کرتے ہیں، اور ہمارے شیعہ علماء نے بھی نقل کیا. علماء اہل سنت کے جلیل القدر مفسر قرآن نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو. اس سے یا علی، اس سے مراد کون ہے؟ علی والو. گویا اللہ بتا رہا ہے میرا وعدہ ہے ان سے جو علی والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی علی محمد. اللہ جو وعدہ کر رہا ہے، پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ علی والا ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح بھی بجا لانے والے ہوں. اگر میں قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ یوں کروں، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں نور ولایت علی ہو اور وجود میں کردار علی ہو. اللہ فرماتا ہے دل میں نور ولایت آل محمد تولا، وجود میں کردار آل محمد کے ساتھ آ، تجھے بخش بھی دوں گا اور اجر عظیم بھی عطا کروں گا. اللہ بھی چاہتا ہے علی والوں کو باکردار دیکھے. اللہ بھی چاہتا ہے. آپ صاحبان اولاد ہیں جی، آپ اپنی اولاد کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ یہی پسند کرتے ہیں ہماری اولاد تعلیم اعلیٰ رکھے،
آپ یہی چاہتے ہیں نا ہماری اولاد شریف ہو، ہماری اولاد کامیاب ہو۔ کوئی یہ پسند کرتا ہے میرا بیٹا زانی ہو، کوئی یہ پسند کرتا ہے میرا بیٹا شرابی ہو، کوئی یہ پسند کرتا ہے میرا بیٹا چور ہو، کوئی یہ پسند کرتا ہے میرا بیٹا قاتل ہو۔ اور میرا دوست تم اور میں پسند نہیں کرتے ہماری اولاد چور ہو، ہماری اولاد زانی ہو، ہماری اولاد شرابی ہو، ہماری اولاد قاتل ہو، ہماری اولاد جواری ہو۔ اور وارث جنت امام کیسے پسند کریں ان کا شیعہ جواری ہو، اور وارث جنت امام کیسے پسند کریں میرا شیعہ قاتل ہو، میرا شیعہ بدکار ہو، میرا شیعہ بے نمازی ہو۔ آپ اپنی اولاد کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ بھی علی والوں کو باکردار دیکھنا چاہتا ہے، اور وارث جنت بھی اپنے چاہنے والوں کو باکردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ الحمدللہ ولایت آل محمد پڑھیں، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے اپنے موضوع کو سمیٹ کے پڑھ رہا ہوں، لیکن عظمت امام علی میں آج ہم کہتے ہیں اس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ بڑا کامیاب ہے، اس کے پاس جائیدادیں ہیں یہ کامیاب ہے، اس کے پاس گاڑی ہے یہ کامیاب ہے، اس کی اولاد ہو گئی یہ کامیاب ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ اس کامیاب ہے، 4 لوگ جھک کے سلام کرنے والے یہ کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول بانی شریعت لسان وحی سے بول کے فرماتے ہیں، اور دنیا پہ ناز کر کے کامیابی کی سند دینے والا میں نبی تجھے بتاتا ہوں، السعید من احب علیا ومات علی حبہ۔ سن لو مجھ نبی کی نگاہ میں خوش بخت کامیاب وہی ہے جو علی کا حبدار بھی ہو اور موت بھی علی کی محبت پہ آ جائے۔ نبی فرماتے ہیں میری نگاہ میں یہ ہے معیار کامیابی، میری نگاہ میں یہ ہے معیار سعادت۔ آج ہمارے گھروں میں اکثر گھروں میں عام عورتیں اپنے بچوں کو کیا کہتی ہیں؟ یہ بڑا بدبخت ہے۔ کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ عورتیں گھروں میں کہتی ہیں فلاں بدبخت ہے، لوگ بھی کہتے ہیں یہ فلاں بڑا بدبخت ہے، تو بدبخت ہے، وہ بدبخت ہے۔ نبی فرماتے ہیں او بدبختی کی تمغہ اور سند دینے والا، یہ تیری نگاہ میں لاکھ کوئی بدبخت ہو، میں بتاتا ہوں نگاہ مصطفیٰ میں بدبخت کون ہے؟ میں اور آپ کسی کو بدبخت کہیں یہ اور ہے، اور سید الرسل اپنی پاک زبان سے کسی کو بدبخت کہہ دیں یہ اور ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ الشقی من ابغض علیا ومات علی بغضہ۔ فرماتے ہیں او میرے کلمہ گو سن لو، مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں بڑا بدبخت وہ ہے جو علی سے بغض رکھے اور موت بھی علی کے بغض پہ آئے۔ نبی نے بتا دیا مال یا علی، نبی نے سمجھا دیا مال ہو، جائیدادیں ہو، اولاد ہو، بینک بیلنس ہو، زمینیں ہو، کاریں کوٹھیاں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن دل میں علی اور اولاد علی کی محبت نہیں ہے، فرماتے اس سے بڑا کائنات میں بدبخت نہیں ہے۔ شکر کر اللہ نے بے مانگے محبت علی عطا کی، اس محبت علی کی قدر کر، اس کی حفاظت کر۔ بازار سے 100 روپے کی چیز لے کر آتے ہیں تو اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میرا دوست یہ نور ولایت آل محمد تو وہ قیمتی نور ہے، اور
اور جس کے صدقے اللہ نے تجھے جنت عطا کرنی ہے، اور جس نور ولایت کے صدقے میں اللہ نے میرے اور تیرے اعمال قبول کرنے ہیں، کہ جب تک محبت آل محمد نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و لہذا آل محمد کی شان ہے، آل محمد کی عظمت ہے۔ کسی نے پوچھا امام سے، مولا آپ کو کس وجہ سے لوگوں پہ فضیلت دی گئی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اے فرزند رسول، آپ لوگوں کو فضیلت اور عظمت لوگوں پہ کیوں بخشی گئی؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی کائنات میں اس کی کتاب کے، قرآن کے اگر وارث ہیں تو ہم اولاد رسول ہیں۔ قرآن کے وارث ہم اہل بیت ہیں، وارثان قرآن ہونے کی نسبت ہمیں دوسروں پہ فضیلت اور فوقیت ہے۔ اور میرا دوست امام یہی سمجھا رہے ہیں، دیکھ اپنی عظمت کو بھی اگر بیان کر رہے ہیں تو قرآن سے نسبت دیتے ہوئے، لہذا امام اپنی عظمت اور فوقیت کو قرآن سے نسبت دیں تو یہی سمجھا رہے ہیں، اے آل محمد کا چاہنے والا، تو اپنی زندگی میں قرآن کا احترام کر، اپنی زندگی میں قرآن کی تعظیم کر۔ یہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، جو آغاز ہونے والا ہے، تلاوت قرآن کریں گے۔ روایات میں ملتا ہے ہر حرف کے بدلے اللہ ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے، ہر حرف کے بدلے۔ اور میرے 8ویں لال ولایت امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی، امام ماہ رمضان میں 40 ختم قرآن کرتے تھے، 40 ختم قرآن۔ ذرا ہم دیکھیں ہمارے زندگی میں کتنا قرآن، قرآن پڑھیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ دیکھیں اللہ قرآن میں ہم سے چاہتا کیا، ورنہ ایسا نہ ہو ہم قرآن پڑھیں اور قرآن پر عمل نہ کریں تو پھر سید الرسل فرماتے ہیں ربا تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو قرآن تو پڑھے لیکن قرآن پہ عمل نہ کرے۔ اور میرا دوست قرآن پڑھ ماہ رمضان میں، لیکن ہر آیت کو دیکھ، آیا میں اس آیت پہ عمل کر رہا ہوں؟ اگر میں اور آپ عمل نہیں کر رہے، نبی کی زبانی وہی آیت ہم پر لعنت کر رہی، جو قرآن رحمت بن کے آیا وہی قرآن ہم پہ لعنت کرے گا۔ تو لہٰذا لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں ہم اور آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو یہ معنی اور ہے۔ لعنت کا مطلب ہے رحمت خدا سے دوری۔ جب نبی اور امام لعنت بھیجتے ہیں یا اللہ لعنت بھیجتا ہے، رحمت خدا سے دوری کا اعلان ہوتا ہے، یعنی رحمت خدا سے دور، گویا یہ شخص جہنمی ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ہمیں رحمت خدا سے دور کر دے، جس کی وجہ سے ہمارے کردار کی وجہ سے ہم پہ لعنت پڑے۔ روایت ہے رسول اللہ کے صحابہ مسجد النبوی میں موجود ہیں، سید الرسل منبر پہ چڑھ رہے خطبہ دینے کے لیے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، سید الرسل نے لسان وحی سے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر آپ چوتھے حصے پہ بیٹھ گئے۔ جب اپنے مقام پر بیٹھے، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے 3 سیڑھیوں پہ پاؤں رکھا اور پڑھا آمین۔ نبی پاک فرماتے ہیں او میرے اصحاب،
جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تھا جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کا نام سنے آپ کی ذات پہ صلوات نہ بھیجے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو آپ کا نام سنے اور آپ کی ذات پہ صلوات نہ بھیجے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور سید رسول فرماتے ہیں ابخل الناس، دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو مجھ مصطفیٰ کا نام سنے میری ذات پہ صلوات نہ بھیجے۔ صلوات پڑھیں مل کے، اللہ صلی اللہ۔ نبی نے پھر دوسرے مقام پہ فرمایا اذل الناس، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ گمراہ وہ ہے جو میرا نام سنے میری ذات پہ صلوات نہ بھیجے۔ سید الرسل کی ذات اتنی مبارک ہے یہ نبی پاک پر صلوات بھیجا کرے۔ جو آپ عام طور پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں گاڑی پہ، سائیکل پہ، پیدل واک کر رہے ہیں، اپنی زبان کو آل محمد کے ذکر سے، درود سے، اس سے تر رکھیں، درود سے تر رکھیں تاکہ زندگی میں آسانیاں آئیں۔ روایت ہے ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین فقیہ اپنے زمانے کے نائب امام، ہمدان ایران کا ایک شہر ہے، نائب امام ہے، ان کی خدمت میں ایک مرد مومن، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا سادہ لباس میں آیا، خمس اور زکوٰۃ کے تھوڑے سے پیسے لے کر نائب امام کے خدمت میں دیا، اپنا حق ادا کرنے، حق کے زہرا کو رونے والوں اور بی بی زہرا کا حق ادا کیا کرو۔ صرف رویا نہ کریں کہ بی بی کا حق کھایا گیا، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی میدان قیامت میں اس کٹارے میں کھڑے ہوں، بتاؤ تم نے بھی حق زہرا ادا کیا، تم نے بھی آل محمد کا حق ادا کیا۔ تو لہذا یہ مومن سادہ لباس ہیں، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ سجدوں کے آثار ہیں، شرافت کے آثار ہیں، نیک نمازی دیندار ہے۔ نائب امام کی دست بوسی کرنے کے بعد جب وہ پیسے دیے، وہ نائب امام مجتہد کہتے ہیں اے بندہ خدا یہ تو نے خوشبو کون سی لگائی ہے، یہ خوشبو تو نے، خوشبو ہمارے علماء بھی استعمال کرتے ہیں۔ روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، رسول اللہ کا سب سے زیادہ خرچہ خوشبو کا تھا۔ خوشبو لگایا کریں، 2 رکعت نماز خوشبو کے ساتھ پڑھنا 70 رکعت نماز کے برابر ثواب ہے، اور روزے کے ساتھ بھی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد والے، امام فرماتے ہیں الطیب تحفۃ الصائم، خوشبو روزے دار کے لیے تحفہ ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، آپ پرفیوم لگائیں یا خوشبو لگائیں۔ تو لہٰذا کہا کہ اب نائب امام عالم دین یہ بھی خوشبو لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنی پیاری خوشبو آج تک میں نے نہیں سونگھی، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کون سی خوشبو ہے؟ کہا کہ یہ خوشبو میں نے نہیں لگائی۔ کہا پھر یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہا یہ ایک راز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ یہ کون سی راز کی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ہیں نائب امام، آپ ہیں مجتہد، آپ کا احترام اور تعظیم ہے مجھ پہ واجب، میں نے آج تک اس راز پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ کی عزت اور احترام فرض ہے، اس لیے آج اس راز سے پردہ اٹھا رہا۔ کہا کیا راز ہے؟ کہا میں ایک رات کو عالم خواب میں سویا ہوا تھا، میں نے سید الرسل کو عالم خواب میں دیکھا، رسول اللہ کی محفل میں 10 یا 20 آدمی موجود ہیں، اور رسول اللہ ہم سب کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں
یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو کثرت سے میری ذات پہ صلوات بھیجتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہم صل علی، تم میں سے کون ہے جو کثرت سے میری ذات پہ صلوات بھیجتا ہے؟ یہ کہتے ہیں میں نے سوچا میں کہوں یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں، لیکن مجھے حیا آئی، ہو سکتا اس محفل میں اور بھی موجود ہوں جو مجھ سے زیادہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہوں، نبی کی آل پہ صلوات بھیجتے ہوں۔ میں حیا کر کے بیٹھا رہا۔ نبی نے دوسری مرتبہ پوچھا، میں خاموش رہا۔ نبی نے تیسری مرتبہ پوچھا، میں خاموش رہا۔ جب سید الرسل نے تیسری مرتبہ پوچھا، جواب نہ دیا، اب رسول اللہ اپنی محفل میں کھڑے ہو گئے۔ رسول کو دیکھ کے ہم جتنے افراد تھے تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سارے رسول اللہ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ جب ہم کھڑے ہو گئے، رسول اللہ میری طرف آگے بڑھے، مجھ گناہگار کے ہونٹوں کا بوسہ دے کے فرماتے ہیں قربان جاؤں۔ رسول نے مجھ گناہگار کے ہونٹوں کا بوسہ لے کے فرماتے ہیں مجھ پہ تو ہے کثرت سے صلوات بھیجنے والا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ آج امت ترس رہی ہے رسول کی جالی کا بوسہ دیں۔ کتنا خوش نصیب ہے نبی اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیں۔ اللہ اکبر، نبی اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے رہے ہیں۔ اور کہا کہ اے آقا زادہ، اے نائب امام، اس میں میرا کمال نہیں ہے، جب سے رسول اللہ نے مجھ حقیر کے ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے تب سے میرے وجود میں اللہ نے خوشبو پیدا کر۔ یہ عظمت اللہ نے کیوں بخشی؟ یہ درود کا صدقہ تھا۔ اور میرا دوست اپنی خلوتوں کو درود کے ذریعے پاک رکھ، پاکیزہ رکھ، دلوں میں طہارت آتی ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ تو گویا جبرائیل امین، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جب میں پہلی سیڑھی پہ تھا تو جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، جو آپ کا نام سن کے صلوات نہ پڑھے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پہ جب میں قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور جہنم میں چلا جائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور میں نے کہا آمین۔ والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے انسان کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں جاتا ہے۔ اور والدین کی خدمت کر میرا دوست، والدین کی عزت کر، والدین کا احترام کر۔ اللہ معصوم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے یا آق اعمل ما شئت، اے والدین کا نافرمان، او والدین کو اذیت دینے والا، تو لاکھ نمازیں پڑھ، تو لاکھ روزے رکھ، تو لاکھ حج کر، تو لاکھ زیارتیں کر، تو لاکھ قرآن پڑھ، اللہ تیری عبادت کو تیرے منہ پہ مارتا ہے۔ اللہ کو نہ ایسی نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ایسے روزوں کی ضرورت ہے، نہ ایسے حجوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اس شخص کی روزوں کو قبول کرتا ہے، اس شخص کے حج کو قبول کرتا ہے، اس شخص کی زیارتوں کو قبول کرتا ہے، اس شخص کی نمازوں کو قبول کرتا ہے جس کے دامن میں خدمت والدین ہو۔ اللہ، والدین کی خدمت کریں، والدین کی عزت کریں۔ والدین کے سامنے اونچا بولنا گناہ کبیرہ میں سے۔
اور آج والدین کی تعظیم نہ کریں، احترام نہ کریں، والدین کو ماریں۔ سننے میں آتا ہے کسی نوجوان نے باپ کو مارا، کسی نوجوان نے اپنی بیوی کے کہنے پہ ماں کو مارا۔ اور میرا دوست کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں کیا؟ ملعون ملعون من ضرب والدیہ، فرماتے ہو میرا کلمہ پڑھنے والا سن لے مجھ مصطفیٰ کی زبان سے، لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی کو تھپڑ مارے، اپنے والدین میں سے کسی کو مارے، چاہے تھپڑ مارے، چاہے ان کو ٹانگ مارے، چاہے پاؤں مارے، یا والدین کو زبان سے اذیت دینا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں میری جی فلاں نے توہین کر لی، یہ بڑا نمازی بنتا ہے، میری اس نے توہین کر دی۔ ایسے کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے اس نے میری توہین کی ہے، بڑا نمازی دیکھو، روزے دار دیکھو، کیا مومن کی توہین کرنا حرام نہیں ہے؟ اور میرا دوست تجھے یہ تو یاد ہے، تجھے اگر کوئی کچھ کہے تو تو اپنی توہین سمجھے، تجھے یہ حدیثیں یاد آ جاتی ہیں، اور مومن کے رتبے سے بڑا رتبہ والدین کا ہے، جو مومن بھی ہیں اور والدین بھی ہیں، دو عظمتیں اللہ نے ان کو عطا کی۔ تیری توہین کرے تو کہتے ہیں فلاں بڑا نمازی ہے، اور تو ماں باپ کی توہین کرے، اور تیرے اس دین کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا جس دین میں والدین کی تعظیم نہ ہو، والدین کا احترام کر۔ اس لیے کہا گیا الوالد باب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جنت کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہو والد کے خدمت گزار بنو، اور اگر جنت میں جھکنا چاہتے ہو فرمایا نبی نے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی خدمت کے ذریعے سے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، والد کی خدمت کے ذریعے سے آپ جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وحید۔ سید رسول نے فرمایا جب میں تیسری سیڑھی پہ تھا تو جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ، جو شخص ماہ رمضان کو پالے اور اپنے گناہ نہ بخشوائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی علی محمد۔ نبی نے کیا فرمایا؟ آمین۔ کس شخص کے بارے میں؟ جو شخص ماہ رمضان کو پالے اور ماہ رمضان میں اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ اور میرا دوست بڑا مہینہ پاک مہینہ ہے، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مہینے میں صرف روزے دار کا سانس لینا بھی تسبیح خدا ہے۔ ایک مرتبہ میں اور آپ تسبیح کریں، اور سانس وہ ہے جو ہم مجبوراً لیتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں تو سانس لے رہے ہیں، جاگ رہے ہیں تو سانس لے رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ پاک مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوا۔ خطبہ شعبانیہ، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، مسجد النبوی ہے، خطبے کا اینڈ ہے، اور مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کے دین کے وارث نے سوال کیا، نبی نے باب مدینۃ العلم کو جواب دیا، فرماتے ہیں یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ اے علی اس مہینے میں
حرام کاموں سے دور رہنا یہ سب سے افضل کام ہے۔ حرام کام، حرام کاموں سے دور رہنا۔ حرام کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام، داڑھی مڑوانا، ماں باپ کو اذیت دینا، گانے سننا، علماء کی توہین کرنا، بہن بھائیوں کا حق کھانا، گالم گلوچ دینا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، اللہ کے دین کو معمولی سمجھنا۔ اور میرا دوست حرام سے اجتناب کر۔ تو اپنی اولاد کو با کردار دیکھنا چاہتا ہے، آل محمد تجھے با کردار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو باپ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، لہذا اس مہینے میں حرام سے اجتناب کریں، حرام سے بچے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ کیا کریں، گناہ کی لذت کی وجہ سے اب ہماری عادت نہیں چھوٹ رہی۔ یہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، توجہ کریں۔ دیکھیں کسی شخص کی ٹانگ پہ یا بدن پہ خارش ہے، وہ خارش میں اپنے بدن کو کھجلاتا ہے۔ جب وہ خارش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ اس کو ڈاکٹر کہتا ہے خارش نہیں کرنی، گھر والے کہتے ہیں خارش، وہ پھر بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں میں جب تک کھجلی نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس کو وقتی طور پہ سکون مل رہا ہے، لذت مل رہی ہے، لیکن جب وہ رکتا ہے وہاں پہ سوزش ہوتی ہے، وہاں تکلیف بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ اور میرا دوست یہ گناہ جتنے ہیں ان کی لذت عارضی ہے۔ تجھے عارضی لذت کی وجہ سے اور ہمیشہ کے عذاب کو تیار نہ کر جو قبر اور جہنم میں عذاب تیار ہو رہا ہے۔ یہ دنیا میں گناہوں کی لذت عارضی ہے، اور لذت حاصل کرنی ہے تو دعاؤں کی لذت حاصل کر، جو ہمارے امام معصوم فرماتے ہیں اللہم ارزقنی لذت الدعا۔ میرا چوتھا امام زین العابدین رو رو کے فرماتے ہیں اور میرا اللہ زین العابدین کو دعاؤں کی لذت عطا فرما۔ اور میرا دوست عبادتوں میں لذت تلاش کر، گناہوں میں لذت نہیں ہے، یہ وقتی لذت ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ برباد کرنے والی ہے۔ لہذا میرا دوست اپنے آپ کو اعمال صالح سے آراستہ رکھ، یہ وقتی لذت کو چھوڑے۔ مولا علی علیہ السلام اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اذا قلت الطاعہ کثرت السیئات۔ او علی والو، مولا آپ سے خطاب کر رہے ہیں، فرماتے ہیں سن لو علی والو، جب نیکیاں تمہاری زندگی میں کم ہو جائیں گی تو پھر تمہاری زندگی میں گناہ بڑھ جائیں گے۔ اذا قلت الطاعہ کثرت السیئات، جب نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ آئیں اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں۔ آپ کے گھر میں 5 کمرے ہیں، نیا گھر بنایا یا پرانا، کتنے کمرے ہیں؟ 5 کمرے ہیں۔ ایک کمرہ آپ نے چھوڑ دیا، کیا کیا آپ نے؟ چھوڑ دیا، غیر آباد کیا، حالانکہ بنایا نیا کمرہ ہے۔ اس کمرے میں کیا آ جائے گی؟ مٹی، مکڑی جالا بنا لے گی، چوہے اس کمرے میں آ جائیں گے، ایسے ہے کہ نہیں؟ حشرات اس کمرے میں آ جائیں گے۔ لوگ عام طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کمرہ خالی ہے، اب جنات بھی آ چکے ہیں۔ یعنی خالی کمرہ ہوگا تو اس میں مکڑی جالا بنائے گی، وہاں پر کیڑے مکوڑے آئیں گے، وہاں پر چوہے حشرات آ جائیں گے، گندگی ساری ہر چیز اس میں آ جائے گی۔ اور مولا علی یہی فرما رہے ہیں وہ اپنی زندگی کا کوئی کمرہ، کوئی حصہ خالی نہ رکھ، ورنہ گمراہیاں اور گناہ تیری زندگی کو برباد اور سیاہ کر دیں گے۔ جس طرح تو نے گھر کے کمرے کو غیر آباد کیا،
وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. اور اگر تو نے اپنی زندگی کو اعمال صالح سے خالی کیا تو نیک اللہ کے نیک لوگ تیرے ساتھ بیٹھنے میں وحشت محسوس کریں گے. اور پھر تو کہتا پھرے گا وہ دیکھو وہ شریف نمازی ہے میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. وہ کیسے بیٹھنا پسند کرے؟ تو اپنے آپ کو اس قابل تو بنا. تو اور میں گندے کمرے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور شرفاء تیرے ساتھ بیٹھنا کیسے پسند کریں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وحید. لہذا ماہ رمضان ہے، توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ کتنی محبت کرتا ہے. اور آخری روایت میں مسائب کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کتنا پسند کرتا ہے اور ائمہ ہدا کتنا پسند کرتا ہے. روایت ہے ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی امام کے صحابی، چھٹے امام کے صحابی کوفہ میں رہتے ہیں. ان کے ہمسائے میں ایک شخص ہے جس کے گھر میں سارا دن ناچنے والی عورتیں مجرا دکھاتی ہیں. اس کے گھر میں شراب چلتی ہے، اس کے گھر میں حرام کاریاں ہوتی ہیں، اس کے گھر میں بیہودہ محافل و مجالس ہوتی ہیں. ابو بصیر بار بار اپنے ہمسائے کو سمجھاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، شاید اثر کر جائے. ایک دن اس نصیحت کا اثر ہوا. آ کر کہتے ہیں اے ابو بصیر میں بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، تو نصیحتیں کرتا رہا، تیری باتوں نے اثر کیا. اب وارث دین امام صادق سے پوچھ کے بتا مجھ جیسے گناہگار کی کیا توبہ قبول ہے؟ اللہ اکبر. مجھ جیسے گناہگار اور مجرم کی توبہ قبول ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں میں حج پر گیا، جب مدینہ واپس آیا وارث دین امام صادق کی خدمت میں پہنچا، امام کو سلام کیا، میں انہیں اس کا سوال پیش کیا. امام علیہ السلام نے سنا. فرماتے ہیں اے ابو بصیر اس سے جا کر کہہ دو وارث دین فرماتے ہیں تو اپنے گزشتہ کاموں کو چھوڑ دے، تیرے جنت میں جانے کی ضمانت میں امام صادق نے. اللہ اکبر. اور میرا دوست تو وارثان جنت کا ماننے والا ہے. یہ تو وہ ہیں جو جنت کی ضمانت دینے والے ہیں. تو وہ کام سارے چھوڑ دے جو برائیاں ہیں، تیرے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. ابو بصیر آئے، کوفہ کے لوگ ملنے آئے. یہ نوجوان بھی موجود ہے. یہ جانے لگا، روک لیا، رک جاؤ، حجت خدا کا حکم لے کر آیا. وقت کا امام سلام بھی پیش کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی ان غلطیوں کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو سدھار لے، تیری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. وہ کہتا ہے یا ابا بصیر باللہ علیہ، تجھے اللہ کی قسم مجھے بتا کیا وارث دین نے یہی کہا ہے؟ اللہ کی قسم کا واسطہ دیا. کہا میں نے جو کہا ہے وہ امام کی طرف سے کہا ہے. کہا بس کافی ہے. یہ شخص چلا گیا. پھر اس نے پیغام بھیجا ابو بصیر کو. ابو بصیر جب گئے، یہ نوجوان اپنے گھر کے اندر دروازے کے پیچھے کھڑا ہے. کہتا ہے یا ابا بصیر، جو حرام مال جمع کیا تھا راہ خدا میں غریبوں میں تقسیم کر دیا. اے ابو بصیر اب میرے گھر میں نہ برتن ہے، نہ لباس ہے، نہ کھانے کی چیز ہے. میں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے. وارث دین کے کہنے پہ اب میں اپنے گناہوں پہ معافی مانگ رہا ہوں. ابو بصیر نے اپنے ہمسایوں سے ارد گرد انہوں نے کپڑے جمع کیے اور لوگوں سے کھانے پینے کا سامان وہ بھی جمع کیا. ابو بصیر لے کر اس مومن کے گھر میں آئے، اس کو لباس دیا، برتن، ضرورت کی چیزیں پہنچائیں. اب یہ مرد مومن دن بدن بستر مرض پہ آ رہا ہے، اپنے گناہوں پہ رو رہا ہے، اپنے واجبات کو مکمل کر رہا ہے، نمازوں پہ نمازیں، لوگوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، رو بھی رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے. وارث دین نے جنت کی ضمانت دی ہے
اور میں اپنے آپ کو اب بدل رہا ہوں۔ ایک دن ایک پیغام لے کر آیا ابو بصیر کے پاس، ابو بصیر جلدی آ، تیرا ہمسایہ بلا رہا، آخری سانس ہے۔ ابو بصیر پہنچے، بستر موت پہ وہ لیٹا ہوا ہے عالم غشی میں، ابو بصیر سرہانے بیٹھے، آنکھ کھولی، وہ جوان جو پہلے گناہگار تھا امام معصوم کے کہنے پہ توبہ کی، آنکھیں کھول کے ایک جملہ کہا، یا ابا بصیر قد وفا صاحبک، اے ابو بصیر حجت خدا امام صادق نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرا دوست تو توبہ کی طرف قدم تو بڑھا، اور تیرے پاک اور سچے امام اور تیری جنت کی ضمانت لے کر بیٹھے ہیں۔ اے ابو بصیر تے حجت خدا نے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ تو غسل و کفن ہو گیا۔ ابو بصیر اگلے سال جب پہنچے حج بیت اللہ کی زیارت کے بعد، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے محمد بار دیگر باواز بلند صلوات، مدینہ میں جب پہنچے ابو بصیر کہتے ہیں اجازت لے کہ ابھی میں امام کے گھر کے صحن میں، ابھی میرا ایک قدم اندر تھا، امام اپنے حجرے میں تھے، اپنے کمرے میں تھے، علم امامت سے جان گئے ابو بصیر میرے گھر میں آ چکا ہے۔ اسی کمرے میں امام نے بیٹھ کے آواز دی، یا ابا بصیر قد وفینا لصاحبک، اے ابو بصیر ہم نے تیرے پڑوسی سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور مومن اوعڈی والا آل محمد کے دروازے پہ با کردار بن جائے۔ ماہ رمضان ہے، اس سے استفادہ کر، ماہ رمضان میں توبہ استغفار کر، اپنے واجبات کو مکمل کر، پھر دیکھ حجت خدا وارث جنت تیرے جنت کے ضامن بن جائیں گے۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے، اجرکم علی اللہ زیادہ۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے، اجرکم علی اللہ۔ او اولاد والو، آپ کو تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے عزیز، اجرکم علی اللہ۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے۔ کتنا خرچ ہوا ہے؟ وہ حسین جو وارث جنت ہے، اتنا غریب ہے کربلا میں۔ ہم دنیا میں جب کسی کو بلاتے ہیں نا، ہم زندوں کو آواز دیتے ہیں، جو ارد گرد ہمارے آواز دیتے ہیں، ہے کربلا میں حسین کتنا غریب ہے۔ شہداء کے لاشوں کے درمیان سر تن سے جدا ہیں، حسین رو بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم، او میرے شجاع، او میرے بہادرو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور زہرا کا لال حسین تمہیں بلاتا ہے، اور کوئی مجھ حسین کو جواب نہیں دیتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہائے حسین اتنا غریب ہے، ہائے شہداء اصحاب مرا بیٹھا، اولاد ذبح کرا بیٹھا، ہائے اپنی بہنوں کی چادروں کے لیے آواز دے رہا ہے، قوموا ایھا الکرام، اور میرے اصحاب اٹھ بیٹھو، او علی زادیوں کی چادروں کی حفاظت کے لیے، اور میری مدد کرو۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ امام کا یہ استغاثہ، امام نے روتے ہوئے آئے، جب خیمے پہ پہنچے ایک مرتبہ آواز دی، یا اختی زینب ائتینی بثوب عتیق الذی لا یرغب فی احد من القوم،
اور میری بہن زینب مجھے ایسا پرانا لباس دے اور قوم اشقیاء میں سے کوئی رغبت نہ رکھے. اے علی کی بیٹی نے ایک لباس دیا. روایت کہتی ہے اور میرے امام نے جگہ جگہ سے پارا کیا. اے اس لباس کو نیچے پہنا. ہے جب 11 محرم کو ہے علی کی بیٹیاں اور حسین کے لاشے پہ آئے. ہے حسین کا لاشا اور یاد نہ ہو اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کا جملہ امام حسین کی جب یہ حالت دیکھی بی بی سکینہ نے ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے یا ابتا ابا استسلمت للموت. بابا آپ کے حالات سے تو یہی لگ رہا ہے اور آپ موت کے میدان میں تیار کھڑے ہیں. الزہرا کے لال نے رو کے جواب دیا کیف لا استسلم للموت لا ناصر له ولا معین. اور میری لاڈلی اور تیرا بابا کیسے موت کے لیے تیار نہ ہو اور نہ حسین کا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی ناصر ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. زہرا کا لال اور میدان کربلا کی طرح. اور روایت کہتی ہے یہ ایک لعین نے ایک تیر مارا جو مولا حسین کے منہ مبارک میں لگا. یہ ایک اور شکی نے تیر چھوڑا اور زہرا کے لال حسین کے حلق میں پیوست ہوا. ایک روایت کہتی ہے یہ ایک شکی نے پتھر مارا. اے مولا حسین اپنے دامن سے خون صاف کرنا چاہتے ہیں. یہ ہرملا نے 3 شعبہ تیر ہے زہر آلود مارا جو سینے حسین میں پیوست ہوا. یا ایک لعین نے اور پشت کی طرف سے نیزہ مارا اور زہرا کا لال اور منہ کے بل زمین پر گرا. اجرکم علی اللہ زادارو. علی کی بیٹی اور یہ منظر دیکھ رہی ہے رو رو کے کہہ رہی ہے یا ابن سعد او ابن سعد حیا کر. پہلے لوگوں سے کہا اما فیکم مسلم اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور میرے نانا کا کلمہ گو نہیں ہے اور رسول کا نواسا مارا جا رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ اور بی بی نے ایک دعا کی لقد اعدمنی الموت اليوم. او کاش اور زینب کو موت آ جاتی اور حسین تجھے اس حالت میں اور دشمنوں کے نرغے میں اس طرح سے زخمی اور لاچار نہ دیکھتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالم.